میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں، یا آپ نے شاید دیکھے بھی ہوں گے، وہ بیچارے کتابوں کے نام یاد کرتے ہیں، بڑی بڑی کتابوں کے ان کا نام یاد ہوں گے، فلاں عربی زبان کے اندر فلاں کتاب ہے، فلاں کتاب ہے۔ اور دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ بزرگان دین کی کرامات کو یاد کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات کو یاد کرتے ہیں، اور بڑی بڑی کرامات یاد کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں استعمال کر کے وہ عام عوام کو گمراہ بھی کرتے ہیں، بہکاتے بھی ہیں، اور صحیح عقائد اور شرعی مسائل، فرض علوم سے ان کو ہٹاتے ہیں۔ اس فتنے کو ہمیشہ پہچان میں رکھیے گا۔ اس فتنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے بیچارے ہمارے اہل سنت کے، بعض تو اہل سنت سے ہی نکل گئے۔ تو دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سنیں گے نا کہ سامنے والا یار اتنی بڑی بڑی کرامات بیان کر رہا ہے، اور پھر بیان کرنے والے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ خود ولی اللہ ہوتا ہے، جب اس طرح کا فتنہ سامنے ہو اور پھر آگے جا کے وہ عربی کتابوں کے نام لے، یعنی ٹف کتابوں کے نام یا اصطلاحات استعمال کرے، تو سامنے والا پھر یقیناً کہتا ہے کہ یار یہ ضرور یا تو قطب ہے یا ابدال ہے، اس سے کم تو نہیں ہے۔ لیکن اس بندے کی حالت یہ ہوتی ہے، بیچارہ صحیح عقائد سے بھی ناواقف ہوتا ہے، اور شرعی مسائل، وضو غسل کے معاملات بھی تو بیچارے کے ٹھیک نہیں ہوتے، قرآن تو بیچارے کا ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے، عموماً اکثر ایسے ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو یہ اس فتنے کو یاد رکھیے گا، یہ بڑی مصیبت ہے کہ ہماری عام عوام جو ہے نا وہ ان چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ یاد رکھے گا گونگا ہے نا، بات بھی نہیں کر پاتا، لیکن شرعی مسائل سمجھتا ہے اور عقائد صحیح ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ اور اگر کوئی فر عربی بولتا ہے، کتابوں کے نام رٹے ہوئے ہیں، کرامات بیان کرتا ہے، لیکن ہے ہی اس کا عقیدہ گمراہوں والا ہے، شریعت کی پامالی کرتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا بغض اس کے دل میں ہے، حرام کاریاں کرتا ہے، کرسمس مناتا ہے، اس طرح کے کام کرتا ہے، تو وہ کیا ہے پھر؟ تو ہمیں ان چیزوں کے پیچھے نہیں رہنا ہوتا ہے، بس ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا ہم شریعت کے پابند ہیں۔ ہم پہلے شریعت دیکھتے ہیں، بعد میں بندے کو دیکھتے ہیں۔ اگر بندہ شریعت کے مطابق ہے، عقائد صحیحہ کے مطابق ہے، تو ہم اس بندے کو پھر مانتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ پہلے بندے کو مانتے ہیں پھر جا کے شریعت کو مانتے ہیں، یہ تو پھر بعض اوقات کفر کی طرف بندے کو لے کر جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں یاد رکھیے گا، اہل سنت جو ہے نا یہ پہلے شریعت کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد بندے کو دیکھتے ہیں۔ پہلے عقائد صحیحہ دیکھتے ہیں، بعد میں بندے کو دیکھتے ہیں۔ جب عقائد صحیح ہوں، شریعت کے مطابق ہو، تب جا کے ہم اس بندے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ اسی سے ٹکرا رہا ہو تو اس کی جو پھر وہ ولایت کا دعویٰ کرے یا کسی چیز کا دعویٰ کرے، ہم اس کے منہ پہ مارتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلکہ ایسو کے متعلق مجھے ایک چیز یاد آ گئی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں ایسے لوگوں کے بارے میں جو ولی نہیں ہے، کرامات ان سے صادر نہیں ہوتے، لیکن اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایسے بندوں کی سزا ہی خدا کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ان کا برا خاتمہ ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے کتنی خوف کی بات ہے۔ جو ہم کرتے ہیں وہ تو اس لیے کرتے ہیں نا کہ ایمان پر خاتمہ ہو، لیکن جس جرم کی سزا ہی برا خاتمہ ہو، وہ کیسا جرم ہوگا؟ اور اس جرم میں یہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی کرامات پڑھنا، بیان کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بندہ خود بھی ولی بن چکا ہے، ایسا کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر کیا معاذ اللہ معجزات کا بیان پڑھنے والا نبی بن جائے گا؟ اسی لیے میں نے عرض کیا، پہلے شریعت کو دیکھا جاتا ہے، عقائد صحیحہ کو دیکھا جاتا ہے، بعد میں بندے کو دیکھا جاتا ہے۔ ہرگز یہ درست نہیں ہے کہ کرامات بیان کرنے والا خود کوئی ولی ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کی کہ پھر کیا معجزات انبیاء بیان کرنے والا خود کیا نبی ہوتا ہے پھر؟ تو یہ عوام بیچارے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، شریعت کو پہلے دیکھتے نہیں ہیں، پھر بعد میں وبال پکڑتے ہیں۔